عزیزان ملت توجہ فرمائیے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا در۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، در نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی، عبادت کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ دو ہی تو نعمتیں ہیں، بس ہماری زندگی کا مقصود یہی ہے، اللہ رب العزت سے یہی مانگا کرے۔ دن رات ماہو سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہو سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے۔ لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے۔ مانگنے والوں نے اللہ تجھ سے روز نیا مانگا، لیکن اس عاجز کا صرف ایک اللہ کا سوال ہے کہ اللہ اپنا در دے دیجئے، اپنا ڈر دے دیجئے۔ یہ نعمتیں مل گئی تو زندگی میں بہار آ جائے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب خوف دل میں آتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اپنے دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک جگہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئی۔ دوستوں نے کہا آپ خیمے میں رہیں، ہم قریبی گاؤں میں جا کر کچھ چیز لے آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو یہ تنہا رہ گئے۔ ایک عورت آئی اور اس نے آ کر ان کو کچھ اشارہ کیا۔ انہوں نے سمجھا شاید مانگنے والی ہو، انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دینا چاہا تو وہ بولی مجھے روٹی نہیں چاہیے، بلکہ عورت مرد سے جو چاہتی ہے مجھے وہی چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً دل میں خیال ہوا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے حج پہ جا رہا ہوں، جبکہ شیطان نے اس عورت کو میرا ایمان برباد کرنے کے لیے میری طرف بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی رونا شروع کر دیا کہ شیطان کو ابھی بھی میرے ساتھ امید لگی ہوئی ہے، وہ ابھی بھی مجھے اللہ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کو روتے دیکھ کر وہ عورت بھی شرم سے غائب ہو گئی، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی۔ یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے عظیم اور لائق ستائش ہے کہ زلیخا نے جب آپ سے کہا ہے تلک، جب آپ کو برائی کی دعوت دی تھی زلیخا نے تو آپ اس سے بچ گئے اور فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ رب العزت کا نبی ہوں، میرے ساتھ اللہ کی بڑی مدد تھی، لیکن اے انسان میرا اس گناہ سے بچ جانا اتنا عجیب نہیں۔ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو وقت کا نبی کرتا ہے، تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو اپنے وقت میں انبیاء کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے تو بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر انسان کو پتا ہو کہ کوئی 5 سال کا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ غلط کاموں سے، غلط حرکت کرنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تب تو وہ غلط کام اور غلط حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین کی کمزوری ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھتے ہیں تو پھر انسان گناہوں کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ دل میں اگر خوف ہوگا تو انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ اگر شیطان زور بھی لگاتا رہے پھر بھی اللہ رب العزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان مردود جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر کوئی قابو نہیں چل سکے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج کی اس محفل میں اپنے دل کے اندر یہ بات طے کرے اور اس بات کو لے کر جائے اور یہ وعدہ ارادہ کرے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا ڈر اپنی دعا میں ضرور مانگے۔ کیونکہ آج اگر ہم سے برائی سرزد ہو رہی ہے، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں، دنیا بھی چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کا ڈر اور اللہ کا در رو رو کر اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ضرور دے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اللہ کو منائیں گے، اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کا خوف مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے گا۔ اور جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر دنیا کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائے گا اور دونوں کو چمکائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔